ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ امام زین العابدین مدینے میں لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ وہاں بیٹھے ایک شخص کی باری آئی تو اس نے امام سے کہا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تم وہ شخص ہو جب ہم کربلا میں قیدی تھے تب تم نے ہمیں پتھر مارے تھے۔ اس شخص نے کہا، آپ پھر بھی مجھے کھانا دے رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، اس دن ہم تیرے در پر آئے تھے وہ تیرا سلوک تھا، لیکن آج تو ہمارے در پر آیا ہے، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک ہے۔ خود کو خود تک اس حد تک محدود کریں کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ کسی کی غیبت برائی کریں، مگر خود تک محدود ہو کر مخلوق خدا کو ہرگز نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی ضرورت ہو، دوسروں کے دکھ درد اور خوشیاں بانٹیں، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینے کا نام زندگی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اگر سامنے والا کباڑیا ہو تو آپ کے بڑے سے بڑے الفاظ بھی ردی ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے اینزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا واحد راستہ ہے قرآن پر غور و فکر۔ دنیا کی کوئی اور چیز آپ کا ایمان مضبوط نہیں کر سکتی، اور پتہ ہے قرآن پر غور کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب آنکھ اور کان حلال چیزوں کے قریب ہوں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور کان دماغ کو تقویت دیتے ہیں۔ آپ جتنا فساد آنکھ سے دیکھیں گے اور کان سے سنیں گے، اتنا قرآن سے دور ہو جائیں گے، اور ایمان کمزور ہوتا رہے گا۔ اور اب آنکھ اور کان کو کیسے حلال کی طرف لایا جائے؟ کوشش سے۔ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو رب بن مانگے نہیں دیتا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اپنی کاہلی اور بہانوں سے خود پیچھا چھڑا کر قرآن کی طرف آئیں، اور پھر ہی اللہ آپ کے لیے ایمان کا نور بڑھائے گا۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔
کسی سماج میں عورت کی اس سے زیادہ کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ سماجی دباؤ کے تحت خود بھی بیٹی پیدا کرنا پسند نہ کرے، اور افسوس در حقیقت ہم ہی سماج ہیں۔ ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہو۔ وہ ایک لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاضر بنا رہتا ہے۔ انسان خطا کار ہو، گنہگار ہو، پریشان ہو، بے عمل ہو، مگر کبھی اپنے خالق کا در نہ چھوڑے۔ جو قطار میں آخری نمبر پر کھڑا ہو اسے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن جو قطار چھوڑ کر منہ پھیر کے چل دے اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ کوئی بھی آپ کی اذیتوں کو آپ جیسی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سہ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے۔ مدد کر سکتے ہیں تو باقاعدہ آفر کریں، اور اگر ایسا نہیں کرنا تو بغیر وجہ اوپر اوپر سے کچھ چاہیے ہو تو بتائیے گا والا بے مقصد ڈائیلاگ رہنے دیں۔ زمین پر قبضہ کرنے والوں کے جنازوں میں ضرور شرکت کیا کریں اور دیکھا کریں کہ وہ کتنی زمین اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ موت اتنی ہی بڑی حقیقت ہے جتنی کہ زندگی خود۔ تعزیت کرنا ایک مشکل کام ہے، خاموشی اختیار کر لینا حل نہیں، نہ ہی یہ ایکسکیوز کہ مجھے تعزیت کرنا نہیں آتا۔ اگر کچھ نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہجرت کے فیصلے کے دوران ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ حقیر چیز اس شخص کا دل ہے جس نے اخلاص کے ساتھ نبھایا ہو، مگر خالی ہاتھ راستے سے ہی لوٹا دیا گیا ہو۔ ایک مرد اس عورت کے ساتھ ظالم نہیں ہو سکتا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔